الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ چلیں الحمدللہ اپنی بک کی طرف چلیں گے۔ اس سے پہلے انشاءاللہ اپنی نیتوں کا جائزہ لیں گے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ چلیں انشاءاللہ بک کی طرف چلیں گے۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے شہر الدعا، دعا کا مہینہ، ماہ رمضان اور روزے سے متعلق امور کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ البقرہ آیت 186۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ پس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو ہدایت پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی بات کو مان کر اور جسے کہا جائے اس پر ایمان لانا۔ میں اور آپ اگر ہدایت چاہتے ہیں تو اب چاہتے ہیں کہ ہماری پکار سنی جائے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعا قبول کرے، تو کثرت سے اللہ کی بات کو مان جائیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیے اور اللہ پر ایمان لا کر انشاءاللہ اللہ سے خوب خوب دعا کیجیے۔ پھر دیکھیے رمضان میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں قبولیت دعا کے بہت سے مواقع ہیں نا۔ روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد دعوت الولد و دعوت الصائم و دعوت المسافر۔ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ، روزے دار اور مسافر کی۔ تو میں اور آپ اگر روزے سے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کریں گے اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعا انشاءاللہ اپنی رحمت سے قبول کریں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن و رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ تو خوب خوب انشاءاللہ رمضان کی راتوں میں، دن میں خوب خوب اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ پھر یہ کہ افطاری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ یہ ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکاریں کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اس کے اچھے اچھے ناموں سے، یا حیو یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، سارے نام اچھے اچھے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے پکاریں گے تو یہ ایک طرح سے آپ کی دعا کی
قبولیت کے لیے بہترین معاون ثابت ہوں گی۔ پھر یہ کہ کرنے کے کام میں دیکھیں رمضان کے دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے خوب خوب دعائیں مانگیں۔ نمبر 2، کبھی تنہائی میں رو کر گڑ گڑا کر بھی دعائیں کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم رٹی رٹی دعائیں اپنی زبانوں سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ دل کی گہرائی سے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا روتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، تو آپ کو ویسے بھی دعا کرنی ہے۔ پھر یہ کہ فرض نماز و تلاوت قرآن کے بعد اور سحری و افطار کے اوقات میں اپنے اور دوسروں کے لیے آپ دعائیں مانگیں گے۔ پھر دعاؤں کی کتاب ہے جیسے قرآنی مستون دعائیں ہیں، یا اپنی آپ کوئی لسٹ بنا لیں جس میں آپ کو جو جو دعائیں الحمدللہ کرنی ہیں ان کو لکھ لیں۔ پھر یہ کہ مختلف مواقع سے متعلق مصنون دعائیں زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، اگر نہیں کر سکتے تو دیکھ کے پڑھ لیں۔ پھر یہ کہ نماز سے 15 منٹ پہلے مسجد میں تشریف لے جائیں، اگر آپ مسجد نہیں جا رہی ہیں گھر میں رہیں تو پہلے سے وضو کر کے بیٹھ جائیں، تاکہ ایک اس کہتے ہیں نا اس ماحول میں آ جائیں، مراد ہے کہ وہ کنڈیشن میں آ جائیں جس کے بعد عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید پڑھیں، ذکر کریں، اذان سن کر اذان کا جواب دیں، دعا مانگیں، کیونکہ اذان اور اقامت کا درمیانی وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لہٰذا ان گھڑیوں سے خوب خوب فائدہ اٹھائیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا احد، یا صمد، یا بدر، یا فرد، یا مجیب الدعوات، یا بدیع السماوات والارض۔ یا رب مجھے ایمان، اخلاص، تقوی اور اخلاق حسنہ عطا فرما، آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے اپنے جسے کہا جائے خلاصہ قرآن کی طرف۔ آج ہماری الحمدللہ جو اسٹارٹ کریں گے وہ ہے 17۔ آپ سب کو ریڈی ہوں گے انشاءاللہ؟ سورۃ الانبیاء انشاءاللہ اور سورۃ الحج کو دیکھیں گے۔ سورۃ الانبیاء آپ دیکھیں 17 پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہو رہا ہے۔ اس سورت میں دیکھیے 12 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور توائی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پہلی صورتوں میں سے۔ تو سورۃ الانبیاء کے کچھ ٹاپکس ہیں جو انشاءاللہ میں اور آپ دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں کہ سورۃ الانبیاء کے ابتدا میں دنیا کی زندگی کی زوال کی ایک طرح سے تصویر کشی کی گئی اور بتایا گیا کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ اکبر، قیامت کا وقوع اور حساب تو بہت قریب ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے اور آپ سے شکوہ ہے کہ قیامت تو بہت قریب آ لگی ہے۔ اللہ کے نبی اس کی ایک نشانی تھے، اس کے بعد قیامت بہت قریب ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ اس کے لیے تیاری کرتے، نہ ایسے اعمال کرتے ہیں جو وہاں کام آئے۔ ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی اس کا مذاق اڑانے اور اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ اس عظمت والی کلام کو کیسی سنجیدگی سے لیں، کیسے وقار اور عاجزی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے۔ یہاں پہ رک کے میں اور آپ سوچیں کیا میں اور آپ تو نہیں اس قرآن کے ساتھ غفلت برتتے؟ قرآن کی آیات کو کیا سنجیدگی سے سنتے ہیں؟ کیا وقار کے ساتھ سنتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ سنتے ہیں تاکہ غفلت سے نکلیں؟ یاد رکھیں جو چیز آپ کو غفلت سے نکالے گی وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جب کبھی قرآن کو سنیں عاجزی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کی توفیق دیں گے اور غفلت سے نکلیں گے۔ یہ غفلت ہے نا، یہ انسان کے لیے تباہی، ہلاکت ہے۔ اسی لیے آگے مشرکین آپس میں اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے یہ رسول نہیں ہے، بلکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اور یہ دوسرے انبیاء جیسے مادی معجزات کے پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تو قرآن نے جواب دیا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام پہلے آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، وہ کھاتے پیتے تھے اور دوسرے انسانی تقاضے بھی پورے کرتے تھے۔ کوئی ایک نبی ایسا نہیں تھا جو بشری تقاضوں سے پاک ہو۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو قرآن سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ رک کے سوچئے، اللہ کے نبی کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا یہ قرآن مجید تھا۔ کیا میں اور آپ اس معجزے کا جسے کہا جائے خیال کرتے ہیں؟ میں اور آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو غور سے سنتے ہیں؟ اس کے وجود اعزاز میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے آئینے میں مختلف عقائد، مختلف خیالات اور اخلاقی و اعمال کے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ معجزہ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اور آپ اپنے چہرے کو
دیکھ سکتے ہیں، اپنے عقائد کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے خیالات کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کتاب کون سی ہو سکتی ہے جو آپ کے عقائد کی اصلاح کرتی ہے، جو آپ کے اخلاق کی اصلاح کرتی ہے، آپ کے اعمال کی اصلاح کرے، آپ کو اللہ کا بندہ بنائے۔ اس میں دیکھیے ہر قوم اور ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے، کہیں آپ کو صراحتاً نظر آئے گا اور کہیں اشارتاً۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ تو میں اور آپ کیا نہیں سوچتے کہا سمجھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کتاب میں میرا اور آپ کا ذکر ہے۔ مشہور تابعی اور عرب سردار حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے یہی آیت پڑھ دی، وہ چونک پڑے اور کہا ذرا قرآن مجید تو لانا، میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن لوگوں سے مجھے مشاہبت ہے۔ وہ قرآن کے اوراق الٹتے رہے اور مختلف لوگوں کے احوال پڑھتے رہے۔ پہلے انہوں نے وہ آیات پڑھی جن کے اندر سعادت مندوں کا تذکرہ تھا، جن میں سے کسی نے جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، کسی نے سارا مال خرچ کر دیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہتا اور کوئی برائی کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ پھر وہ آیات پڑھی جن میں مشرکوں، کافروں، منافقوں اور فاسقوں کا ذکر تھا۔ دونوں قسم کی آیات پڑھنے کے بعد وہ کہہ اٹھے اے اللہ میں ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جس سے گناہ بھی ہوئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر وہ پکار اٹھے کہ ہاں یہ میرا تذکرہ ہے، اور یوں بالآخر انہوں نے قرآن میں اپنا تذکرہ تلاش کر ہی لیا۔ میں اور آپ بھی سنتے جا رہے ہیں، میں اور آپ نہیں دیکھ رہے کہ کیسے ان لوگوں کے قصے بھی ہیں کہ جو واقعی قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں، ان سعادت مندوں کا تذکرہ۔ پھر آپ دیکھیں ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے کہ جو واقعی مشرک تھے، کافر تھے، فاسق تھے، نافرمان تھے، اور کچھ ان لوگوں کا بھی جسے کہا جاتا تذکرہ ہے نا کہ جن کے عمل ملے جلے تھے، یعنی نیک عمل بھی تھے اور برائی بھی تھے۔ تو الحمدللہ یہ جو تابعی ہیں، الحمدللہ یہ احنف بن قیس، انہوں نے تو اپنے آپ کو دیکھ لیا، اپنے آپ کو ڈھونڈ لیا کہ وہ کہاں پر ہیں، اور پھر فوراً پکار اٹھے نا کہ میں تو اللہ سے کہنے لگے میں تو یہاں پر ہوں۔ مراد ہے کہ جن کے عمل کیسے تھے، جن کے گناہ بھی تھے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، سورہ توبہ کی آیت میں نا کہ جنہوں نے ملے جلے عمل کیا۔ یہ کون ہے تابعی جو کہ بیسٹ قرون میں، وہ کیسے اپنے تذکرے کو پا لیتے ہیں اس قرآن مجید میں۔ آج آپ بھی یہ ایکٹیویٹی کیجیے، جب اپنا جز پڑھتے جائیں اور ہر جیسے کہا جائے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، جہاں سعادت مندوں کی بات آئے، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کیا آپ اس کیٹیگری میں ہیں۔ سیم اسی طرح جہاں فاسق، فاجر، مشرکوں کی بات آئے، دیکھیے یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں کہ نہیں، پھر بھی آپ کو لگے، پھر اپنے آپ کو چیک کیجیے کیا آپ کہاں کھڑے ہیں، کیا آپ اس کیٹیگری میں، اس کیٹیگری میں، یا اس کیٹیگری میں ہیں۔ تو یہ تو اپنی جسے کہا جائے ان کو تو اپنا ذکر مل گیا نہ ہو، اور کیسے یہ آیت کریمہ پڑھ کر پکار اٹھے کہ ہاں یہ میرا تذکرہ ہے، اور یوں بلاخر انہوں نے قرآن میں اپنا تذکرہ تلاش کر لیا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ مشرکین کی جو جیسے ہنسی مذاق ہوتی ہے نا اور حماقت آمیز حرکتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ قرآن کے بارے میں کسی ایک رائے پر متفق نہیں ہوتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ سحر ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ شعر ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ خواب ہے پریشان کنندہ، کبھی اسے اللہ کے نبی کا جسے کہا تھا افطرا بازی کہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں اس نے یہ کلام کسی سے سیکھا ہوا ہے، اس طرح سے کہتے ہیں۔ ان کے اضطراب اور اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن خواب پریشان ہے، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا، بلکہ یہ شاعر یعنی قرآن شعر ہے۔ تو جیسے مادی معجزات پہلے انبیاء لے آئے تھے، اسی طرح یہ بھی لے آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ان ظالم قوموں کے نظام کی طرف متوجہ کیا جنہیں اللہ نے بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور ان تباہ شدہ قوموں نے جب عذاب الہی کے آثار دیکھے تو بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں مہلت نہ دی اور انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ کہ جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے نا، وہ اسی طرح سے قرآن کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں نا، اور پھر کیسے دیکھیے ان ظالم قوموں کو متوجہ کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب ان واقعات سے جو ان سے پہلے قوموں کے ساتھ ہوئے اس سے عبرت نہ لی، تو دیکھیں کیسے انہوں نے جب بھاگنے کی کوشش کی تو ان کو مہلت بھی نہ ملی، کیسے راکھ کا ڈھیر بنا دیے گئے نا۔ ان سے کہا گیا اب بھاگنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ واپس لوٹو اسی عیش و عشرت کی
طرف جس نے تمہیں مدہوش کر رکھا تھا، انہیں بلند و بالا مکانات کی طرف جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، انہیں جسے کہا جائے محلوں کی طرف جہاں تم اکڑ اکڑ کے چلا کرتے تھے نا، وہاں جاؤ تاکہ جب سوال کرنے والے تم سے نزول عذاب کے منظر کے بارے میں سوال کریں تو تم انہیں جواب دے سکو۔ اور یہ بات ان کو قدادہ کہتے ہیں کہ یہ بات انہیں استہزاء اور تذلیل کے طور پر کہی جائے گی، ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ آج میں اور آپ کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ آج میں اور آپ محلوں میں بھی رہ لیں، بڑے بڑے پیلس میں رہ لیں، تو کیا ہم وہاں سے بچ سکیں گے؟ کیا یہ عیش و عشرت کی زندگی ہمیشہ رہے گی؟ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو بھی یہ عیش و عشرت کی زندگی آخرت سے مدہوش کر دے، یہ بڑے بڑے اعلیٰ مکانات اللہ کی یاد سے غافل کر دے کہ اس کے بعد صرف انسان عذاب کا منتظر رہے۔ اللہ نہ کرے، اور کل ان کو کیسے جسے قادر استضاء کے طور پر، تذلیل کے طور پر یہ بات کہی جائے گی۔ اسی لیے دیکھیں اب آگے کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں دیکھیے، ارض و سما کو دیکھیے، شمس و قمر کو دیکھیے، لیل و نہار کو دیکھیے، ہر ایک کی صورت میں جو کچھ بھی ہے اسے اللہ نے لحق و لا کے لیے نہیں پیدا کیا کہ میں اور آپ اس سے جسے قادر انجوائے کریں اور ویسے ہی آسمان کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیں، سورج کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیں، رات و دن جیسے جیسے آتا ہے بس آنے دیں، اور اسی طرح کھیل تماشے کے لیے سوچیں، بس اسی طرح سوچ کر سوچیں کہ یہ اللہ نے یوں ہی پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ حکمت کے تحت بنایا، اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور عبرت حاصل کرے۔ میں اور آپ غور و فکر کرتے ہیں؟ میں اور آپ اللہ کی ذات پر غور و فکر نہیں کرتے، اس قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے، تو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانی پر کون غور و فکر کرتا ہے؟ بس ایک سرسری نگاہ چلی جاتی ہے تو کبھی اللہ کی رحمت سے کوئی اچھے الفاظ نکل گئے تو نکل گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور عبرت حاصل کرے۔ اس عالم میں رنگ و بو کی ہر چیز اللہ کی اطاعت و تسبیح میں لگی ہوئے، سوائے کافر انسان کے جس نے اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے غفلت کو، سرکشی کو۔ اسی لیے دیکھیے وہ مسلسل سرکشی کرتا ہے۔ جو کافر ہے نا، جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کی آیات کو، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، تو وہ غفلت میں ہی رہنا چاہتا ہے، اس کو سرکشی پسند آتی ہے۔ مشرکین جو کہ اللہ کو چھوڑ کر جو بتوں کے سامنے جھکتے تھے نا، تو ان کو ڈانٹا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بت عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان کے پاس اپنے شرک اور بت پرستی کے جواب پر تو کوئی دلیل تھی نہیں، نہ عقلی نہ نقلی، نہ کوئی لکھی ہوئی دلیل تھی اور نہ کوئی عقل سے دلیل دے سکتے تھے۔ اسی لیے آگے سے 6 دلائل دے دے کہ مشرکین کے جو باطل نظریات کی جو تردید کے بعد ایک خالق اور قادر کے وجود پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر 6 دلائل ذکر کیے۔ یہ سب کے سب جسے کہا جائے یہ دلائل جن کا میں اور آپ ڈیلی مشاہدہ کرتے ہیں اور جن کی حقیقت جسے کہا جائے جو علم والے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو میں اور آپ ان حقیقت کو سننے کے بعد اس کو تسلیم کریں۔ پہلی دلیل یہ کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا، آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا اور زمینوں کو انسانوں کا مسکن بنا دیا۔ جو آسمان اور زمین کے جڑے ہونے کا نظریہ پیش کیا، اسے نہ عرب جانتے تھے اور نہ ہی اس وقت کی دوسری جسے کہا جائے اقوام میں کوئی قوم اس نظریے سے باخبر تھی، کوئی بھی نہیں۔ ابھی تقریباً کہہ لیجیے 200 سال پہلے، 200 سال ہوئیں گے، جو ارضیات ہیں اور جو فلکیات کے ماہرین ہیں طویل تجربات اور مشاہدات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سارے سیارے، خواہ وہ سورج اور ستارے ہوں یا زمین اور چاند، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر یہ کہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، جبکہ قرآن نے اللہ اکبر آج سے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بلا خوف تردید بیان کر دی تھی۔ اس قرآن کے معجزے کے سوا کیا نام اسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آج لوگ جو ماہرین، جو فلکیات کے ماہرین ہیں، وہ اپنے ایکسپیرینس سے، وہ اپنے مشاہدات سے، وہ اپنے ایکسپیریمنٹ سے جو بات کہتے ہیں، ہم تو اس کو خوب جسے کہا جائے اس سے مرعوب ہوتے ہیں اور اس کو خوب کہتے ہیں کہ دیکھو کیا کچھ انسان نے ڈسکوری کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قرآن کے ذریعے سے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بلا خوف بتا دی تھی، تردید بیان کر دی تھی۔ اسے قرآن کے معجزے کے سوا ہمیں اور آپ کیا نام دے سکتے ہیں؟
تو بات کیا ہے کہ یہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، یہ اللہ نے ان دونوں کو جدا کیا ہے، اللہ ہی کرنے والا۔ دوسری دلیل دیکھیے مشرکین کے باطل نظریات کے حوالے سے کہ اللہ ہی ایک خالق اور مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، یہ ایک عظیم انکشاف تھا جو ایک امی کی زبان سے کروایا گیا، اور آج دنیا بھر کے اہل علم تسلیم کرتے ہیں کہ تمام زندہ اشیاء کے وجود میں پانی کو ایک بنیادی ایلیمنٹ کی حیثیت حاصل ہے۔ پانی کے بغیر زندگی محال ہے، خواہ وہ حیوان ہو یا درخت پودے، سب پانی کے محتاج ہیں۔ آپ چاند کو دیکھ لیجیے، وہ اپنی بناوٹ میں زمین کے مشابہ ہے، لیکن چونکہ وہاں پانی نہیں ہے اس لیے اس کی سطح پر زندگی ناممکن ہے۔ وہاں پہ زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ آج لوگ چاند پہ جاتے ہیں لیکن کب آپ واپس آتے ہیں وہاں پہ زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی نہیں ہے، جہاں پانی کے بغیر زندگی محال ہے۔ تو اللہ اکبر، تو کیا کس انداز سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے بتا دیا کہ اللہ ہی خالق ہے۔ جو لوگ باطل نظریات کے ذریعے سے قریش مکہ اپنے بتوں کو خالق اور مالک مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے بتا دیا۔ دوسری دلیل دے دی کہ ہر جاندار چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا ہے۔ تیسری دلیل یہ بھی دی کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے، ہلے نہ۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، زمین مسلسل زلزلوں اور اضطرابات کی زد میں رہتی، اور زمین کی تہ میں جو آگ بھڑک رہی ہے، جو لاوا نکل رہا ہے، اس سے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی۔ اب بھی دیکھیے دنیا میں کہیں کہیں ایسے آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے گویا کہ زمین کبھی کبھی سانس لیتی ہے، اور اس میں بھڑکنے والی آگ زندگی محال کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، کبھی میں اور آپ رب کی ذات سے مروب ہوتے ہیں کہ اس نے نہ صرف پہاڑ بنائے تاکہ میں اور آپ جسے کہا جائے ڈھیلے نہ، میں اور آپ آسانی سے اس زمین پر چل سکے، کیسے اس نے پہاڑ کو کاٹ دیا۔ اور مجھے اور آپ کو اتنا زیادہ جو مسلسل آپ دیکھیے کبھی کبھی زلزلے آتے ہیں نا، کیسا ارتھ کوئک آتا ہے، ایک طرح سے انسان کے اندر بے چینی پھیل جاتی ہے، اور زمین کے اندر کیا کچھ آگ بھڑک رہی ہے نا۔ تو کس نے جیسے کہا تھا یہ ساری چیزوں کا انتظام کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب چوتھی دلیل دیکھیے، یہ دلیل دی کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ آپ دیکھیے جو ہموار میدان ہے نا، جو بالکل صاف ستھرے راستے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ پہاڑی سلسلوں کو دیکھ لیجیے، کیسے ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کشادہ وادیاں بنا دی، راستے رکھے ہیں، جن کی وجہ سے انسانوں کو اپنے راستے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ کیسے پہاڑی راستے بنا دیا نا کہ آپ ان راستوں میں چلتے جائیں اور اس جگہ تک پہنچ جائیں جہاں آپ کو جانا ہے۔ اب مکہ کی وادی دیکھیے، کیسے پہاڑی علاقہ تھا جسے کہا جائے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے لوگ راستہ بنا دیا کہ آپ ایک جگہ سے آسانی سے دوسری جگہ چلے جائیں۔ اس کے باوجود میں اور آپ اپنے رب کی جسے کہا جائے قدرت کو، اس کے جسے کہا جائے علیم ہونے کو، قدیر ہونے کو نہیں جانیں گے۔ پانچویں دلیل یہ دی کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج، چاند ہیں جو اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غلط ملت ہوتے ہیں۔ اگر ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو نظام عالم میں خلل پیدا ہو جائے۔ تو وہ کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے گئے اور کسی کو بھی ایک مخصوص رفتار اور راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا؟ کیا لات کر رہا ہے؟ کیا حبل کر رہا ہے؟ کیا عزا کر رہا ہے؟ کیا منات کر رہا ہے؟ نہیں، سوائے رب العالمین کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ تو میں اور آپ رب کی بڑائی میں کیوں نہیں گم ہوتے؟ آپ سوچیں نا کہ جو آپس میں ستارے نہیں ٹکراتے اور ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے، اپنے آربٹ سے ہٹ جائے تو دیکھیے پوری سسٹم، پورا جو نظام ہے اس میں خلل واقع ہو جائے۔ لیکن کون ہے جو ان کو سارے نظام کو سنبھالے ہوئے اور کس طرح ایک مخصوص رفتار اور راستے سے یہ ادھر ادھر نہیں ہوتے؟ یہ کون پلاننگ کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب چھٹی دلیل جو مشرکین کو دی جا رہی ہے، رات اور دن، صبح تو چاند کو اللہ نے بنایا، یہ سب آسمان میں تیریں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے، انہیں یک کے بعد دیکھنے آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور یہ کبھی رکتے بھی نہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں، حرکت میں ان کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر، کہ یہ کبھی بھی نہیں رکے گا جب تک جیسے قیامت نہیں قائم ہوگی۔ رات دن، سورج، چاند، یہ سب آسمان میں تیرے، مچھلیاں بھی تیر رہی ہیں نا، اور کیسے ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، کبھی نہیں رکتے، مسلسل اپنا کام کرتے ہیں، کیونکہ حرکت میں زندگی ہے۔ آج میں اور آپ حرکت کریں گے تو زندہ کہلائیں گے، اگر میں اور آپ کاہل سستوں کی طرح بیٹھ جائیں گے
تو زندگی کا مقصد کھو بیٹھیں گے۔ اسی لیے دیکھیے رات اور دن، سورج اور چاند، نجوم اور افلاک کی حرکت کا نظریہ قرآن نے اس وقت پیش کیا جب اس حوالے سے بڑی بڑی باخبر بھی بے خبر تھے۔ اب اس قرآنی نظریے کی جو تائید ہے اب یہ جدید علم کر رہا ہے۔ سائنسدانوں نے تو اب دیکھیے کیا کچھ صدیوں تک، جیسے کہا جائے جدید ترین مشینوں کے ذریعے سے لیبارٹریز میں کتنی سالوں سال تحقیق کے بعد اس علمی حقیقت کو دریافت کیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ جو نبی امی تھے جنہیں لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، ان کے پاس وحی کے سوا کون سا راستہ تھا جس کے ذریعے سے خبریں پا کر وہ پوری دنیا کو باخبر کرے تھے؟ کیا نبی امی کی مبارک زبان سے ان حقائق کا بیان ہونا اس کی صداقت کی دلیل نہیں ہے؟ یقیناً، مگر اس دلیل کو سمجھنے کے لیے آنکھوں سے تعصب کو ہٹانا پڑے گا، اناد کی پٹی کو اتارنا ہوگا، تو پھر میں اور آپ واقعی اس خالق کو جانیں گے کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کے نبی پوری کائنات کی حقانیت کو بیان کر رہے تھے۔ پوری کائنات اللہ کی ایک قادر ہونے کی صداقت کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی آیات سے لے کر کائنات میں پہلی نشانیاں، لیکن بات یہ کہ اس حقیقت کو، اس دلیل کو وہی تسلیم کرے گا جو اپنی آنکھوں سے تعصب کا پردہ ہٹائے گا، اناد کی پٹی اتارے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعی یہ جو نشانیاں ہیں نا، ان سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے خالق کی خوب بڑائی کرنے والا بنا دے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ پھر دیکھیے کہ توحید، نبوت اور حساب و جزا پر دلائل دینے کے بعد 17 انبیاء علیہ السلام کی قصے ذکر کے۔ کون کون سے انبیاء؟ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک تھی، وہ یہ کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوششیں رائے گاہ نہ جائیں گی۔ تو میں اور آپ اگر نیک کام کریں گے اور ایمان والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو نہیں ضائع کرے گا۔ بس وقت ہم کوشش کرتے اور ہمارا جو ہم جیسا رزلٹ چاہتے ہیں ویسا نہیں آتا، تو یاد رکھیے اگر ایمان لا کر آپ کوشش کریں گے، آپ کی کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کوشش ہے۔ اب کیا اس کوشش کا نتیجہ نکلتا ہے کہ واقعی آپ کامیاب ہو گئے، جو مطلوبہ چیز چاہتے تھے وہ مل گئی؟ نہیں ملی، لیکن آپ نے کوشش کی تو آپ کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اب دیکھیے کہ ان 17 انبیاء میں 6 انبیاء ایسے ہیں جن کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دی۔ ابراہیم علیہ السلام، جنہیں دعوت توحید اور شرک کی نفی کی وجہ سے ان کو دہکتی ہوئی آگ میں گرا دیا گیا، مگر آپ دیکھیے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو کیا بات پتہ چلی؟ جب میں اور آپ ثابت قدم رہیں گے، لا الہ الا اللہ پر، توحید پر اور شرک کی نفی کریں گے، تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام، جنہیں ایک بدترین قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پھر نوح علیہ السلام کو دیکھیے، جنہیں ان کی طویل عمر اور اللہ کی راہ میں صبر و تحمل کرنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 950 سال تک فریضہ دعوت سر انجام دیا، اور کہتے ہیں کہ بہت تھوڑے لوگ آپ کی دعوت پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کبھی بھی دعوت دین سے دینے کے بعد جسے کہا جائے گھبرائے نہ، آپ اپنا کام کریں صبر و تحمل کے ساتھ۔ آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، طویل عرصہ دعوت و تبلیغ میں لگے رہے، لیکن دیکھیے بہت تھوڑے لوگ مسلمان، کہتے کہا جاتا 50 یا اس سے بھی کم۔ داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا قصہ، جو دونوں نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے دنیا میں ان کو کنگڈم دی ہوئی تھی، انہیں روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے خوب نوازا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے اس لیے جب بھی دعا مانگا کیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ سے روحانی قوت بھی مانگا کیجیے، ایمانی قوت بھی مانگا کیجیے، اور مادی قوت بھی جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہو آپ کے دین کے کاموں میں۔ پھر آپ ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، جنہیں مصائب و علام کے ذریعے آزمایا گیا، انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ فرمایا کہ ان کا صبر جو ہے بے مثال ہے۔ ان مصائب اور علائم میں وہ مسلسل اللہ کی طرف متوجہ رہے، ان کی توجہ نے رحمت باری تعالیٰ کو متوجہ کر ہی لیا، اور کیسے ان کی دعائیں قبول ہو گئیں، کیسے دعائیں مانگی نا، اور ان کی آزمائش کا دور ختم ہو گیا۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔
اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے پڑھنے والا بنائے۔ آپ دیکھیں مصائب اور آلام کس کی زندگی میں نہیں آتے، اللہ کا تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے، لیکن بات یہ کہ انہوں نے اپنے مصائب اور آلام میں مسلسل اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ سے غافل نہیں ہوئے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب بہت زیادہ مصائب اور آلام حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ہم ادھر ادھر راستے دیکھتے ہیں نا، ہم اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ لیکن ان کی دیکھیے انبیاء کو کہ مسلسل اللہ کی طرف متوجہ رہنا، ان کی طرف جسے کہا جائے ان کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے نظر نہ ہٹانا، اور پھر وقت آیا کہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا دور ختم کیا۔ تو میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے بات کیا ہے کہ جب کبھی آزمائش آئے آپ کی توجہ اللہ کی طرف رہے، آپ اپنی فوکس اللہ کی طرف رکھیں کہ آزمائش اس کی طرف سے آئی ہے، انشاءاللہ وہی آپ کو اس آزمائش سے نکالے گا، اور ایسے موقع پر آپ دیکھے گا اللہ کی رحمت ضرور جوش کھائے گی اور ضرور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے آپ کو نکال دے گا، لیکن دعائیں کرتے رہیں مسلسل۔ پھر یونس علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، کیسے مچھلی نے انہیں نکال لیا تھا نا ان کے پیٹ میں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور ان کی پکار سنی گئی اور انہیں غم سے نجات مل گئی۔ کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کو غم سے نجات مل ہی جاتی ہے نا۔ تو جو لوگ بھی غم میں اللہ کو پکاریں گے وقت آتا ہے کہ ان کو غم سے نجات مل جاتی ہے۔ کیسے مچھلی کے پیٹ میں اسٹک ہو گئے تھے نا، اور وہیں چپکے چپکے اپنے رب کو پکارنے لگے، اور وہ جو کرب عظیم تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کرب میں اور کرب عظیم میں مبتلا ہوتے ہیں؟ بہترین دعا ہے اس کو، انشاءاللہ حدیث کا مفہوم آتا ہے جو اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے غم کو ضرور دور کر دے گا۔ تو انشاءاللہ اس کو رات کی گھڑیوں میں، دن میں، انشاءاللہ رمضان میں ویسے بھی اس کو خوب پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے غم پریشانی دکھ سے انشاءاللہ نجات دیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھنے کا ہوگا، 1.25 یا یہ ویٹ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ آپ جب 1.25 کا ویٹ کریں گے تو دعا قبول ہوگی اور پھر آپ اس پریشانی سے نکلیں گے، نہیں، بس دل سے آپ اللہ کو پکاریں، جتنی دفعہ خوشی سے پڑھ سکتے ہیں۔ جو غم کے بادل ہوتے ہیں نا تو پھر دعا اندر سے نکلتی ہے اور پھر آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ عرش کو ہلاتی ہے اور پھر آپ کو غموں سے نجات ملتی ہے۔ پھر دیکھیے یاجوج اور ماجوج جن کا ذکر سورہ کہف میں ہو چکا ہے، یہاں ان کا دوبارہ ذکر آیا اور بتایا گیا کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے، بڑا فتنہ ہے، اللہ ہم سب کو بچا لے۔ پھر دیکھیں مشرکین اور ان کے جو اصنام تھے قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ وکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے، نہ شوہر بیوی کے، نہ جسے کہا جائے ایک دوسرے بھائی بہن کے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ دن ایسا ہے نا جو ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے متنفر کر دے گا، مراد ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان قصوں کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دین سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہا۔ کیا بات پتہ چلی کہ انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اکثر انبیاء جب اپنی زندگی بھر اللہ کی طرف دعوت دینے کے بعد کافروں کی طرف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے ایسی ہی یا ان الفاظ سے ملے جلے الفاظ میں دعا کی کہ یا اللہ اب تو ہی ان کافروں کے اور ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا، جس طرح تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے رہے اور مسلمانوں کو جسے کہا جائے ان کی تضحیک، ان پر ظلم
ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہے ہو، تو اس کے رد عمل کے طور پر ہم اپنے پروردگار کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، جو نہایت مہربان اور ایسے مشکل اوقات میں بھی اسی سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ تو میں اور آپ بھی کیا کریں، لوگوں کو دعوت دیں، ان کو حق کا پیغام پہنچائیں، لیکن ایسے موقع پر اگر لوگ نہ مانیں تو پھر ایسے موقع پر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی دعا قبولی کیسے، جیسے کاجر مشرقین مکہ پر عذاب آیا نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن مجید سے ہدایت لینے والا بنا دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے، اللہم آمین۔ اور ہم سب کا انجام اچھا کر دے۔ دیکھیں قوموں کی طرف جو جو رسول آئے ان قوموں کا انجام دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام اچھا کر دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ انشاءاللہ سورہ حج کی طرف چلیں گے۔ سورہ حج مدنی ہے، اس میں 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ چونکہ سورت میں ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے۔ یہ بات تو عام بار بار پڑھ چکے ہیں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے نا، جبکہ مدنی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ مسائل و احکام پر بات کی جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں یہ نہیں ہے کہ مدنی صورتوں میں عقائد ذکر نہیں کیے جاتے، لیکن آپ کہہ لیجئے کہ زیادہ تر جسے کہا جائے جو چیز غالب ہوتی ہے جو کہ مدنی صورتوں میں وہاں پہ مسائل اور احکام ہوتے ہیں، اور جسے کہا جائے اسی لیے سورہ حج کو لے لیجئے، یہ اگرچہ مدنی ہے لیکن اس میں ہجرت و جہاد، حج اور قربانی جیسے شرعی احکام بھی ہیں، لیکن اس میں مکی صورتوں والے موضوعات زیادہ ہیں، یعنی عقیدہ توحید ہے، اسی طرح وعید و انذار کی بات کی گئی ہے، بعث و جزا کی بات کی گئی ہے، جنت و دوزخ، قیامت کے مناظر اور ہولناکیاں، یہ تمام چیزیں سورت کے شروع میں اس انداز سے ہے کہ دل ہل جائیں گے اور جسم پر کب کبھی طاری ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عجیب، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اسے دیکھ کر لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ قیامت کیسے برپا ہوگی نا، سورہ نازعات میں بھی آتا ہے یوم ترجف الراجفہ، جب زمین لرزنے لگے گی اور یکے بعد دیگرے جھٹکے لگیں گے، دل دھڑکنے لگیں گے، یہی وقت ہوگا ہر حمل کا جو حمل کا حمل ساقط ہو جائے گا اور لوگ یوں جسے کہا جائے حواس فاختہ ہو جائیں گے جیسے کوئی نشہ آور چیز پی رکھی ہو۔ اس منظر کی ہولناکی کو سورہ فجر میں کیسے بتایا گیا، اذا دکت الارض دکم دکا، اس وقت زمین کو ریزہ ریزہ اور پاش پاش کر دیا جائے گا، زمین اپنے خزانے تیل گیس معدنیات وغیرہ سب اندر سے نکال باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، پہاڑ دھن کی بھی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے اور لوگ یوں بدحواس ہو کر ایک دوسرے پر گرتے پڑیں گے جیسے روشنی کے گرد پتنگے پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، قیامت کا دن آپ دیکھیے ایک طویل ترین دن ہوگا نا، اللہ اکبر کا قرآن یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ایک دن کی مدت ہمارے موجودہ حساب کے مطابق 50,000 سال ہے۔ اس طویل عرصے میں کئی اوقات ایسے آئیں گے جس کی ہولناکی دہشت اور گھبراہٹ بھی پناہ ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے اے آدم، وہ کہیں گے پروردگار میں حاضر ہوں جو ارشاد ہو۔ پھر ایک فرشتہ آواز سے پکارے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی اولاد سے دوزخ والی یعنی دوزخ میں جانے والوں کا حصہ نکالو۔ وہ عرض کریں گے پروردگار دوزخ کے لیے کتنا حصہ نکالوں؟ راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 میں سے 999 999۔ یہ ایسا وقت ہوگا کہ حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا، تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب ہے بڑا سخت، اللہ اکبر۔ یہ بات صحابہ پر بہت کہتے ہیں نا، یہ بات جو ہے وہ صحابہ پر بہت دشوار گزری اور ان کے چہرے متغیر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا، اللہ اکبر۔
اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اہل جنت کا نفس امت مسلمہ ہوگی. تم پھر آپ نے فرمایا پھر تم تمام خلقت میں ایسے ہوگے جیسے کسی سفید بیل کے پہلو میں ایک کالا بال ہو یا کسی کالے بیل کے پہلو میں ایک سفید بال ہو. اور میں امید کرتا ہوں کہ تم سب لوگ اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوگے. یہ سن کر خوشی سے ہم نے اللہ اکبر کہا. آپ بھی کہیے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت کا تیسرا حصہ ہوگے. ہم نے پھر اللہ اکبر کبیرہ پڑھا, اللہ اکبر پکارا. آپ بھی کہیے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگا. ہم نے پھر اللہ اکبر کہا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن کی تیاری کا موقع دے دے, اس رمضان کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. پھر دیکھیے قیامت کا ذکر کرنے کے بعد بعض منشوز یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر دوبارہ سے کچھ دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. پہلا دلائل کیا, انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں نا. انسان اپنی پیدائش اور جو مختلف اس کی سٹیجز ہیں نا, کیسے کیسے سٹیج سے گزرتا ہے, اس کا ذکر کیا گیا ہے. انسان کے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا. بلا واسطہ ہر انسان کا مٹی سے تعلق ہے. ہر انسان جو منی اور نطفے سے پیدا ہوتا ہے, منی خون سے اور خون غذا سے اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے. اور مٹی اور نطفے کے درمیان زندگی کا راز پوشیدہ ہے. اللہ اکبر. کبھی میں اور آپ اس طرح غور کرتے ہیں کہ ہر انسان جو منی جو اسپرم جو مرد سے نکلتا ہے اور نطفہ سے اور نطفے سے پیدا ہوتا ہے, اور منی کیا خون سے بنتی ہے, اور خون غذا سے اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے. اور مٹی اور نطفے کے درمیان زندگی کا راز پوشیدہ ہے. پھر دیکھیے تیسرے مرحلے میں خون لوتھڑا بنتا ہے. چوتھے مرحلے میں بوٹی بنتا ہے جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی ہوتی ہے. پانچویں مرحلے میں اسٹیج میں کیا وہ بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ حواس کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے. اور سکسٹھ اسٹیج میں کیا ہوتا ہے, وہ جوان ہو جاتا ہے اور قوت اور عقل کے کمال کو پہنچ جاتا ہے. اور سیون اسٹیج میں یا تو وہ جوانی ہی میں انتقال کر جاتا ہے یا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے. وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. آج کا انسان جو کہ جانتا ہے کہ ایک نطفہ اور ایک جرثومہ میں باری تعالیٰ نے تمام انسانی خواص چھپا رکھے ہیں, یہ معلومات رکھنے والے انسان کیسے فنا کے بعد دوسری زندگی کا انکار کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. کتنے لوگ ہیں نا جو اس پہ تحقیق بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے رب کو نہیں جانتے, اپنے رب کی قدرت کو نہیں جانتے, اپنے خالق یعنی اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں جانتے. اسی لیے تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. تو کچھ لوگ تو واضح طور پر گمراہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مذبذب ہیں, ڈاماڈول ہیں. اگر انہیں کچھ دنیاوی فائدہ حاصل ہو تو عبادت میں لگے رہتے ہیں اور دین پر جمے رہتے ہیں, اور اگر فائدے کے بجائے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے تو پیٹ پھیر جاتے ہیں. کتنی ایسی مثالیں آپ کو نظر آئیں گی. جو مذبذب قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ڈاماڈول قسم کے, یہ منافق ہوتے ہیں نا. جب ان کو دنیا کا فائدہ ملتا ہے تو خوب عبادت کریں گے اور دین پر جمیں گے, لیکن اگر فائدہ نہیں ملتا, کسی آزمائش کو دیکھنا پڑتا ہے تو وہیں سے جسے کہا جائے پیٹ پھیر جاتے ہیں. اب دیکھیے کتنے احمق ہیں نا. ایسے لگتا ہے جیسے ایمان اور دین کو کرنسی سمجھ رکھا ہے, جس کے جسے کہا جائے کھرا یا کھوٹا ہونے کا فیصلہ وہ دنیاوی نفع اور نقصان کے اعتبار سے کرتے ہیں. کتنے احمق ہے نا یہ. آپ دیکھیے کہ یہ دین اور ایمان کوئی کرنسی تو نہیں ہے کہ پتہ چل جائے کہ کیا کھرا ہے کیا کھوٹا, اور پھر اس کے مطابق اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کرنسی زیادہ فائدے والی ہے تو آپ جہاں نفع دیکھیں گے وہاں چلے جائیں, اور جہاں نقصان دیکھیں وہاں سے جسے کہا جائے پیٹ پھیر جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی منافقت سے بچا لے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من القیانت فإنک تعلم خائنۃ اعین وما تخفی الصدور. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کنارے پر کھڑے رہتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کوئی نفع مل جائے گا تو بڑی زور سے دلچسپی لیں گے, اور کوئی آفت آ گئی تو وہیں سے پیٹ پھیر لیتے ہیں نا. تو انہوں نے دونوں جہانوں کا نقصان اٹھایا. یہ ہے خسران مبین, کھلا نقصان. جس نے جسے کہا جائے کہتے ہیں نا جیسے نہ دنیا کا فائدہ لیا اور نہ آخرت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی منافقت سے بچا لے. پھر آگے میں مذاہب کا کوئی جائزہ لیا گیا ہے اور ان کو 6 گروہ اور جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اب سب سے پہلے دیکھیے
یہ مسلمان جو کہ اللہ کی نبی کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرے کون ہے؟ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں جن کو تورات دی گئی تھی. پھر عیسائی دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے امتی جن کو انجیل دی گئی، جو صاحب انجیل تھے. پھر سابی کہا جاتا ہے نا، یہ چوتھے گروپ ہے. یہ فرقہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور یہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے. پھر مجوس، یہ کسی آسمانی مذاہب کے پیروکار نہیں تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ سورج، چاند اور آگ کی پرستش کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے. اور پھر دیکھیے مشرک، بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے. ان میں سے 5 فرقے شیطان کے ہیں اور صرف پہلا فرقہ رحمان کا ہے. ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا. اللہ کریم میں اور آپ رحمان کے فرقے میں آ جائیں، اللہ کے نبی کی اتباع کریں اور قرآن پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں اور اس دین اسلام کی نعمت پر خوب خوب خوش ہوں. الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا. پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی. اس کے بعد جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان ارض و سما میں رہنے والوں تک پہنچا دیا. تمام جو بھی آسمان و زمین پر رہنے والے تھے وہاں تک یہ پیغام دے دیا اور ہر کسی نے اسے سن لیا. میں نے اور آپ نے بھی سن لیا تھا. حج اور شاعر حج کی مناسبت سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے محارم کی تعظیم کی جائے گی. ایمان کی یہ ایمان کی علامت میں سے ہے. جیسے نیکیوں کے کرنے میں اجر عظیم ہے، بالکل اسی طرح اللہ کی حرام کی بھی چیزوں پر اور اعمال سے بچنے میں بڑا ثواب ہے. تو جتنا زیادہ ہم انشاءاللہ شاعر اللہ کا احترام کریں گے تو یہ بھی بیسیکلی آپ اور میرے لیے ثواب کا باعث بنے گا نا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے سے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اجر عظیم سے نواز دیں. پھر آپ دیکھیے آگے کہ جو حقیقی مومن ہیں ان کی 4 علامت بتا دی. اللہ کا خوف، مصائب پر صبر، نماز کی پابندی، نیک مصارف میں خرچ کرنا. تو میں اور آپ دیکھ لیں، اگر میں اور آپ اپنے آپ کو حقیقی مومن جانتے ہیں تو کیا میرے اور آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے؟ میں اور آپ جو مجھ پر اور آپ پر مصائب آتے ہیں اس پر صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو نیک مصارف ہیں، جو جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ جب ایسے لوگ جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، یعنی جو واقعی حقیقی مومن ہے نا، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل جسے کہا جائے تھر تھرا جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ کوئی کام اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف سرزد ہو جائے. اللہ نہ کرے ان سے یہ کوئی کام سرزد ہونا. اور دیکھیے ساتھ میں دیکھیے کہ یہ آپ دیکھیے جو بھی احکام الہی کو بجا لاتے ہیں، خاص کر دیکھیے حج کو دیکھیے کتنی تکلیفوں کا راستہ ہے نا. تو ایسے موقع پر انسان کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، نمازوں کے قضا ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور خرچ بھی کافی مہنگا ہوتا ہے. لیکن جن کے دل نرم اور اللہ کی خشیت سے پر ہوتے ہیں نا، وہ کٹھن کاموں میں بھی الحمدللہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی فریضے کی الہی میں یعنی کہ فریضہ الہی اور اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے دیوے میں سے خرچ کرتے ہیں. اپنے گھر والوں کو، فقیر و محتاجوں کو، تمام مخلوق کو جو بھی ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں. سب کے ساتھ سلوک و احسان پہ سے پیش آتے ہیں، نیک سلوک سے پیش آتے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، منافقوں کی طرح نہیں کہ ایک کام کریں اور ایک چھوڑیں. لہٰذا فرما دیا کہ اللہ کے حضور متواضع رہنے والی یہ سب خوبیاں موجود ہوتی ہیں. لہٰذا فرما دیا گیا کہ جو اللہ کے حضور متواضع ہوتا ہے، جس کے اندر عاجزی ہوتی، ان کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں ہمیں بھی عطا کرتے ہیں. پھر دیکھیے جانوروں کی قربانی کا حکم دینے کے بعد بتا دیا گیا کیا کہ ان کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تک تو بندوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے عمل کو اپنے لیے خالص کر دے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اللہم آمین. پھر آپ دیکھیے وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ اس کی نظریں تمہارے مال پر ہیں بلکہ اس کی نگاہیں تمہارے دلوں پر اور تمہارے اعمال پر ہیں. تو اعمال پہ توجہ دیجیے. مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی. کیوں؟ کیونکہ کفار مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکے میں داخل ہونے سے روکتے تھے. تو ابتدا میں اگرچہ صبر اور عفو درگزر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب مدینے میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے
تحمل و برداشت کے رویے کے باوجود مشرکین کی شرارتیں اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا، تو اب انہیں سورہ حج کی آیت نمبر 31 39 کے ذریعے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ اور متعدد صحابہ اور تابعین کی رائے یہ ہے کہ تقریباً 70 آیات میں ہاتھ روک رکھ کر رکھنے کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیت تھی جس میں قتال کی اجازت دی گئی۔ ساتھ ہی جہاد کی حکمت بھی بیان کر دی، وہ یہ کہ اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے اور اہل کفر مومنوں پر چھا جاتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جاتے۔ لیکن جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوگا تو وہ اس اقدام سے پہلے 100 بار سوچیں گے، یعنی وہ اسٹیپ لینے سے پہلے 10 دفعہ 100 بار سوچیں گے۔ تو دیکھیے بتا دی گئی نا کہ جہاد کی اجازت تو ہے، لیکن اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، کیسے مسلمان چاہتے پورے گلوبل سطح پر نا، کیسے کفر کا خاتمہ کرنا تھا نا، کیسے عبادت خانوں کو ویرانی سے بچانا تھا نا، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا جہاد کا اور مسلمانوں نے ایک کے بعد ایک جنگ دی، اور کیسے مسلمان فتح یاب ہوتے گئے نا۔ جنگ بدر دیکھے، جنگ احد دیکھے، آگے جتنی بھی جنگ تبوک دیکھے، کیسے مسلمان گلوبل سطح پر چھا گئے۔ تو اصل بات ہے کہ یہ جو دین ہے اسلام ہے، یہ پیس کا دین ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں آج دین اسلام کو ٹیررزم کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ یہ تو قتل کا حکم دیتا ہے، لیکن لوگ حکمتیں نہیں جانتے نا کہ حکمت کیوں اس وقت اجازت دی گئی تھی کہ دشمن خود سر نہ ہو جائے، اور اس طرح سے جسے کہا جائے نہ چھا جائے، جس کی وجہ سے عبادت خانی ویران ہو جائے، اللہ کی عبادت نہ ہو سکے۔ پھر دیکھیے دوسرے انبیاء کی طرح اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد بھی دعوت کا پہنچا دینا ہے۔ آپ اپنے مقصد بعثت کی تکمیل میں لگے رہیں، آپ کا مقصد جو تھا کہ لوگوں تک اللہ کی پیغام پہنچانا، آپ پہنچاتے رہے، اور مشرکین انکار کرتے رہے، آپ کا مذاق اڑاتے رہے، آپ کی دعوت میں شبہات پیدا کرنے کے کام کرتے رہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا آیا، ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا، اسی لیے اللہ کے نبی کو تسلی دینے کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ شیطان اور اس کے چیلے ہمیشہ ہی سے یہ شرارتیں کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی کو مخصوص انداز سے تسلی دی گئی کہ میرے رسول، آپ کو دل نہیں ہارنا چاہیے، اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول مبعوث کیے گئے، ان کے ساتھ اور کام کے ساتھ شیطانی قوتوں نے یہی رویہ اختیار کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شیطان کی شیطانیت کو ہمیشہ سے مٹاتا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو محکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو اچھی طرح جاننے والا ہے، اور اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی دعوت لوگوں تک پہنچائیں، آپ کو استحکامت دی جائے گی، آپ کو استقامت نصیب کی جائے گی، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ باقی یہ کہ ہدایت دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے کہ وہ شیاطین کے پیدا کردہ جو وسواس ہیں اور شبہات ہیں اس کا ازالہ کرتا رہے گا، لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے نا، ان کے دل سخت ہیں، تو اللہ تعالیٰ بے شک ظالم لوگ جو ہیں وہ گہری مخالفت میں ہیں۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ جن کے دل سخت ہے نا، یعنی جن میں نفاق ہے، دل کی سختی ہے، دل میں منافقت پیدا ہوئے، تو آدمی پھر حق بات کے بارے میں شک کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص حق بات کے قریب ہونے کے بجائے ہر قدم دوری ہوتا چلا جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل میں جو گمراہ کن خیالات آتے ہیں نا اس سے بچا لے۔ تو ایسے لوگ جو شک کی بنیاد پر اپنی زندگی کی بنیاد ڈالتے ہیں نا، تو پھر وہ ہر قدم ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، اور بالآخر اللہ تعالیٰ ان کے دل پر گمراہی کی مہر ثابت کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگ کثرت سے دعا مانگا کیجیے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کیونکہ ہم سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہتا ہے اسے پھیرتا ہے نا۔ ابن بریدہ اپنے باپ سے بیان کرتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے تمہیں 3 چیزوں سے منع کیا تھا، قبر کی زیارت سے، اب اس کی زیارت کر لیا کرو، بے شک اس کی زیارت آدمی کو نیکی میں بڑھاتی ہے۔ میں نے تمہیں 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، اب کھاؤ اور بچا لیا کرو جس قدر چاہو، اور میں نے تمہیں بعض برتنوں میں پینے سے منع کیا تھا، آپ جون سے برتن میں چاہو پی لو، البتہ کوئی نشہ آور چیز پینے کی اجازت نہیں۔ تو میں اور آپ انشاءاللہ جب یہ کام کریں گے تو دل کے اندر نیکی کے جذبے پیدا ہوں گے، یہ آپ کے دل کو نرم کریں گے، آپ کے اخلاق کو انشاءاللہ اچھا کریں گے، اور انشاءاللہ آپ جو بھی اللہ کا کلام سنیں گے آپ کسی شک و شبے کا شکار نہیں ہوں گے۔
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے اپنے دل کی سختی کے متعلق شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ تو جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے نا اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ اس طرح سے کیا، اس طرح سے اللہ کی جو جسے کہا جائے کلام ہے نا، اس میں شک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لیں۔ اسی لیے تو کہا کہ اللہ کے ذکر سے دل نرم ہوتا ہے نا، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا۔ اور آپ عموماً دیکھیں گے کہ ظالم اور منافق کا دل حق کے بارے میں سخت ہو جاتا ہے نا۔ اس کے علاوہ ریاکاری یہ بھی ایک طرح سے روحانی بیماری ہے، یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ کفر یہ بھی تکبر، دل میں کجی کا ہونا، دل کا زنگ آلود ہونا، یہ سب جسے کہا جائے ایک طرح سے دل کی سختی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دل کی سختی سے بچائے کہ جس کے بعد انسان ہدایت سے گمراہ ہو جائے۔ پھر آگے بتا دیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین سے تو محبت کرتے ہیں مگر دنیا اور عیش و عشرت کی قیمت پر نہیں، یعنی وہ دین پر چلنا چاہتے ہیں مگر دین کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے پر تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کی نعمتوں اور عیش و عشرت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی لیے اگر دین کے لیے ہجرت کرنی پڑے تو وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ معلوم نہیں ہجرت کر کے جہاں جائیں گے وہاں اس طرح کی زندگی اور سہولیات ملیں گی یا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑا پھر قتل کر دی گئے یا مر گئے، یقیناً اللہ انہیں ضرور رزق دے گا اور اچھا رزق، اور بے شک اللہ ہی یقیناً سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ یقیناً وہ انہیں ایسے مقام میں ضرور داخل کرے گا جس پر وہ خوش ہوں گے، اور بے شک اللہ ضرور سب کچھ جاننے والا بے حد بردبار ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمام اعمال کا انحصار نیت پر، اور آدمی اپنی نیت کے مطابق ہی صلہ پائے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جس شخص نے دنیا کے فائدے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی۔ تو کبھی بھی انشاءاللہ اللہ کی قدر آپ جو بھی جسے کہا جائے مطلب ہجرت کریں گے تو انشاءاللہ جو قربانی دیں گے دین پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حساب دے گا۔ لیکن جو لوگ تذبذب میں ہوتے ہیں نا، ڈامر ڈول ہوتے ہیں، وہ دنیا کی عیش و عشرت کے لیے تو جیسے کہا جائے بہت کچھ دین کو قربان کر دیں گے، لیکن دین کے لیے جیسے کہا جائے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ دنیا کا کوئی عیش و عشرت چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے اور ہمیں واقعی اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا بنائے اپنے گناہوں سے، ایسی زمین پہ جہاں کثرت سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے بہترین رزق دے گا۔ اور آخر میں مکھی کی مثال دی تھی کہ اللہ کی طاقت اور جن جھوٹے معبودوں کو مشرکین مکہ پکارتے تھے ان کی مثال دے کر مجھے اور آپ کو سمجھایا اے لوگوں ایک مثال بیان کی گئی ہے، سو اسے غور سے سنو، میں اور آپ بھی سنیں۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کریں گے اور وہ اس کے لیے جمع ہو جائے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اسے اس سے چھڑا نہ پائیں گے۔ کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی جس سے مانگا گیا، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اصل بات یہ ہے ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا۔ بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا سب پر غالب ہے۔ آپ دیکھیے کہ شرک کا عقیدہ اس قدر ناپائیدار اور کمزور ترین ہے کہ اگر اس پر معمولی سا غور کر لیا جائے تو اسے چھوڑنا انسان کے لیے نہایت آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شرک جو ہے، مشرک جو ہے نا، شرک کے بارے میں انتہائی جذباتی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال سے بیان کیا کہ تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے پوری توجہ کے ساتھ سنو، یعنی اسے بتکنے کے بجائے اس پر ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرو۔ تو بے شک تمہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بے شک وہ سب کے سب اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ مکھی پیدا کرنا تو درکنار، اگر مکھی کوئی چیز اڑا لی جائے تو اس سے وہ چیز چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مرادیں مانگنے والا اور جن سے مرادیں مانگی جاتی ہیں سب کے سب کمزور ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی انہوں نے قدر نہیں کی جس طرح کی اس کی قدر جاننے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قوت والا ہر چیز پر غالب ہے، وہ مشرک کو اس کے شرک سے روک سکتا ہے لیکن وہ نہیں روکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مشرک کو مہلت دے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیے مشرک کو اس عمل سے نفرت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور کی مثال بیان کی ہے جس سے ہر آدمی آلموسٹ نفرت
نفرت کرتا ہے نا، عام مکھی کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ مکھی کو واقعی اس بات کا فرق نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس چیز پر بیٹھ رہی ہے، کس قدر وہ چیز غلیظ ہے، بدبودار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت میں وہ گندگی کے ڈھیر پر بن بنا رہی ہوتی ہے اور دوسرے لمحے وہ بہترین کھانوں پر جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو مکھی اور کتا کسی چیز سے فیر نہیں ہوتے، اسی لیے مشرک کی مثال کتے کے ساتھ بھی دی گئی ہے۔ تو جو مشرک ہوتا ہے وہ عقیدہ توحید کی عظمت اور برکت کو چھوڑ کر جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، یہاں تک کہ ایسے لوگوں کے پاس جا بیٹھتا ہے جہاں انہیں اپنی پاکی پلیدی کا خیال تک نہیں ہوتا۔ وہ ایسے لوگوں سے مانگتا ہے جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، مزارات پر آنے والوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے ایسے مجاوروں سے، ایسے جسے کہا جائے شرک کرنے سے۔ اصل بات ہے کہ مشرک نے اپنے رب کی قدر کو نہیں جانا۔ مشرک اپنے رب کی قدر پہچانے یا نہ پہچانے، اللہ تو ہر حال میں قوت والا ہے، غالب ہے نا۔ بس اللہ کرے میں اور آپ جسے کہا جائے ان مثالوں سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید میں مثالیں بیان کی ہیں، تو میں اور آپ مثالوں کو غور سے سنیں، اس سے نصیحت لیں۔ اللہ کے سوا جسے کہا جائے کوئی کچھ بھی پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے نا۔ اللہ کے علاوہ سب لوگ اس قدر بے بس ہیں کہ وہ مکھی سے ایک ذرا بھی واپس نہیں لے سکتے۔ تو مشرک تو ہر لحاظ سے کمزور ہے، مشرک اللہ کی قدر نہیں پہچانتا، اللہ کی قوت اور اس کے غلبے کو نہیں جانتا۔ آج میں اور آپ اللہ کی قوت اور غلبے کو جان کر اس گناہ سے رک جائیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی کسی طرح کے شرک میں انوالو ہو۔ اللہم آمین۔ اب سورت کے آخر میں مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا بتا دیا راز کہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اپنے رب کی عبادت کرنا اور نیکی کرنا، اور اللہ کے بارے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کی جہاد کا حق ہے۔ اسی نے تمہیں چنا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اس سے پہلے اور اس کتاب میں بھی، تاکہ رسول تم پر شہادت دینے والے بنے اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو۔ سو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہی تمہارا مالک ہے، سو اچھا مالک اور اچھا مددگار ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کریم ہے اور آپ اس نصیحت پر عمل کریں۔ آپ دیکھیے کہ قریش مکہ ابراہیم کے مشن کے اصل وارث نہیں تھے، بلکہ کون؟ اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ۔ لہٰذا میں اور آپ الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کے مشن پر چلنے والے اور اسے نافذ کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں۔ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، بس اللہ سے انشاءاللہ، کہتے ہیں نا ہوا مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر۔ انشاءاللہ جب آپ دیکھیں نا، جب میں اور آپ انشاءاللہ رسول کو، مطلب میں اور آپ جب شہادت دینے والے بنیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ کو مضبوطی سے پکڑیں گے، تو وہی تمہارا مالک ہے۔ اور کتنا اچھا مالک ہے نا، کتنا اچھا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے لیے کافی ہو جائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان رمضان کی گھڑیوں میں اپنی رحمت سے عمل کی توفیق دے دے، جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق کے ساتھ اللہ کی قدر کرنے والا بنا دے، کہ ہم اللہ کی قدر کو جان کے، اس کی بڑائی کو جان کے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جان کے گناہوں سے، اللہ کی خشیت سے روکنے والے بن جائیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنے لیے دعا کر لیں۔ چلیے الحمد للہ رب العالمین۔
مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے لیے اور سب کے لیے دعا مانگی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم جو بھی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لے. اللہم آمین. چلیے اب آپ میں سے کوئی بھی آج کی آیات پہ ریفلیکٹ کرنا چاہتا ہے تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کیجیے، اور اگر نہیں تو انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے. اب آج کی جو ہماری آیات ہے نا سسٹر فریدہ، آپ کا ہینڈ ریز ہے، پلیز آپ انشاءاللہ لے لیجیے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ان پانی سے اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات بنائی ہے، تو ابھی سائنٹیفک ریسرچ نے بھی یہی بتایا کہ ہمارا جسم جو ہے، ہماری باڈی 70% جو ہے وہ پانی ہے، باقی 30 یا 40% صرف باقی ماس ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو مچھلی یا کوئی بھی سمندر کا جانور، اس کا بھی باڈی کا پرسنٹیج 70% واٹر ہے، پانی ہی ہے. تو یہی سوچے میں نے کہا واقعی دیکھو میکسیمم اب برین کا حصہ بھی ہمارا 80% پانی، اور لنگس کا بھی 70 to 80%. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ایج کے ساتھ ساتھ پانی کم ہوتا جاتا ہے، اور پھر برین کا بھی اثر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو قرآن میں کتنی باتیں ہیں جو اب سائنس پروف کر رہی ہے کہ کیا ہے، تو لیکن پھر بھی انسان نہیں مانتا کہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جو کتنا کچھ ڈسکوری کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ کچھ مان جاتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کچھ جو ہے ڈینائی کر دیتے ہیں. جی لیکن ہاں وہی اب میں کوس کر رہی ہوں جو اس کا دعویٰ کا، وہ اس میں بھی یہی تھا کہ ایک ہے ماشاء اللہ سے وہ آئرش اور کرسچن تھے، وہی کہہ رہا تھا کہ کیتھولک تھا میں، اور اس کے بعد امریکن آئرش مسلم اب ہو گیا. تو وہ کہہ رہے کہ میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ واقعی بک ہے جو اللہ، زبان اللہ کی ہے. دس از the language of the scripture of the book، کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ بول رہے ہیں. تو ہی ایکسپٹڈ اسلام. جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی ہے وہ بس بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی پڑھاؤ اور خود سنو تو بعد میں تو ایسا لگتا ہے کہ سبحان اللہ پہلی دفعہ سن رہے، ایسا نہیں لگتا کہ بار بار، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے کلام کا معجزہ ایسے کہ ہر دفعہ جب دیکھو، لیکن پر جب دیکھو دل ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلی دفعہ یہ بات دوبارہ ریکال ہو رہی ہے ڈفرینٹ انداز سے نا. تو بس اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق، ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے. جی دوسری بات مجھے یہ یاد آ رہی تھی کہ یہ ہم انسان جو ہے مطلب بدعت کو، جیسے ہم سمپل چیز جیسے قرآن خوانی، اور اس کو ہم کہتے کہ کوئی بات نہیں ہے، کلام ہے نا اللہ کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ابھی اب دیکھیں جب بھی خطبہ ہوتا ہے تو اس میں یہی آیتیں شروع ہوتی ہے کہ وہ بدعت کے ہی بارے میں ہے. تو innovations will lead to the hellfire. تو میں ابھی یہی سوچتی ہوں کہ میں نے کہا ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ ہیل فائر کبھی ہم نے سوچا؟ صحیح کہہ رہی ہیں. میں پھر بھی اسی حدیث پہ مینشن کیا تھا نا کہ اتنے نیک اعمال جو وہ کرتے ہیں بدعت کی شکل میں، تو کیسے ان کو پتہ بھی نہیں ہے، کہ ان کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں کل اللہ کے ایکسیپٹ نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی بدعتی کا ایکسیپٹ نہیں ہے. اور اس طرح سے ان کا حال ہوگا جو مطلب وہی ہے نا، ہم تمہیں بتائیں گے تو احسن عمل کون، مطلب سارے میں سب سے زیادہ کون ہے. تو اس کے اندر میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، تو اس میں یہ مینشن کیا تھا کہ دیکھیں ان کا کیا حال ہوگا نا. ایک تو وہ ہیں جو ٹوٹلی ڈینائی کر دیتے ہیں، ایک وہ ہیں جو کہ ہیں تو دین والے لیکن بدعات میں پڑے ہوئے نا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سسٹر فریدہ، سسٹر وحیدہ آپ پلیز لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے جو اپنے لیے بہت زیادہ اس پہ غور کیا وہ ہے اپنا تزکیہ کرنا نا، اور اپنا دل کا حال. دو چیزیں ہیں.
تو ہم تزکیہ کر کے کس طرف جاتے ہیں؟ اپنی دل کی مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تو پورے قرآن میں اپنی صفات بتا دی ہیں کہ یہ اچھا راستہ ہے، یہ دوسرا راستہ ہے، یہ میں نے آپ کے لیے تمہارے لیے دنیا میں چیزیں پیدا کی ہیں، اس پہ غور و فکر کرو۔ اگر ہم غور و فکر ہی نہیں کریں گے، اپنا تزکیہ ہی نہیں کریں گے، تو ہم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس قرآن کو غور سے نہیں سنتے، تو نہ ہی ہم اس کو سوچنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ دیکھیں زندگی گزارنے کے پورے طریقے اس میں بتا دیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے، کہ تمہارے لیے یہ پیدا کیا ہے، پانی کے نیچے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، آسمان کے اوپر کوئی آبادی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ادھر پانی نہیں ہے، جیسے سسٹر فریدہ نے کہا کہ پانی کے بغیر انسان ہے۔ تو سارا کچھ ہمیں معلوم ہے، لیکن یا تو تکبر ہے شیطان والا منافق میں جو نہیں ہم عمل کرنا چاہتے، یا ہم اس سے بالکل ہی دنیا کو اتنا دنیا میں انوالو ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ جس وقت مجھے آخرت کی فکر ہو جائے گی نا، تو پھر میں ہی ان چیزوں پہ غور و فکر کروں گی کہ اللہ نے کیا بنائی ہے اور کیا کرنا ہے، تو آگے کیا کرنا ہے، اور اپنے دل کا جائزہ بار بار لینا ہے کہ اپنے دل میں تو دعا میں کہتی ہے اللہ دل کو قلب سلیم بنا کے رکھے، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی ایسی چیز۔ تو وہی ہے کہ اگر ہم اپنا تزکیہ کریں اور اس پہ عمل کریں تو دل کی بھی صفائی ہوتی رہے گی، اور اللہ کی قدرت جو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ دنیا میں چل پھر کے دیکھو کہ نافرمانوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ لیکن ہم بار بار قرآن پاک میں آیا یہ لفظ نا کہ تم بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ جی جی، بس پھر وہی کے تو بات ہے۔ دیکھو۔ جی جی سسٹر فریدہ، بس سسٹر وحیدہ یہی بات ہے نا کہ وہی بات ہے کہ غور و فکر اور تدبر کی نگاہ وہی رکھتا ہے جو واقعی اس کتاب کو اپنی عملی شکل میں، مراد ہے کہ اپنی عمل کا حصہ بنانا چاہتا ہے نا۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ آخرت وہ مین ٹارگیٹ ہے نا، کہ جو ڈیسٹینیشن ہے میری اور آپ کی نا، کہ جہاں ہمیشہ کا جسے کہا جائے یا تو جنت ہے یا پھر جہنم نا، تو جو اس کو سامنے رکھ کر اپنی راستوں کو ڈٹرمن کرتا ہے، تو پھر وہ لمحے اور ایک جسے کہا جائے ایکشن لیتے وقت انجام پر نظر رکھتا ہے نا، کہ کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے نا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو قلب سلیم بنا دے۔ بارک اللہ فیک۔ سسٹر نبیلہ پلیز آپ انشاءاللہ لے لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سسٹر وحیدہ کی بات سے متفق ہوں اور اسی بات کو آگے کروں گی کہ واقعی ہم لوگوں کو قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں اور اسپیشلی جب سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہمیں جس آیت کا میننگ آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں کہ کیا میں اس آیت پہ، اس بات پہ، اس حکم پہ پورا اترتی ہوں، کیا میں اس پہ عمل کر رہی ہوں۔ تو جب ہم یہ چیزیں اپنے اندر تلاش کریں گے، اپنا ہی تزکیہ ہوگا، اپنے آپ کو ڈھونڈیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس چیز کی۔ صحیح کہہ رہی، جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے آیات کی روشنی میں، تو میں اور آپ واقعی نہیں سمجھ سکتے کہ ہم کون سی کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ اب دیکھیں کہ ہماری جو کیفیت ہے نا، گناہ بھی ہیں اور جسے کہا جائے اللہ کا خوف بھی ہے نا۔ کبھی گناہ غالب آ جاتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کا خوف غالب آتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ضمیر کی آواز، جو آپ کا نفس لوامہ ہے، وہ جسے کہا جائے زندہ ہے۔ ورنہ تو عموماً جو نفس کی کیٹیگری ہے، انسان کا جو نفس ہے وہ تو نفس ہمارا ہے، ہر وقت برائی کی طرف ٹیمپٹ ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیے جب دین پر نہیں تھے تو زیادہ تر انسان گناہ میں لگا ہوا تھا، لیکن اب جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو آپ کے اندر آپ کی ضمیر آپ سے کہتا ہے کہ ابھی آپ نے جو کسی کو فون پہ بات کہی ہے، اس میں یہ بات غلط کہہ دی ہے، آپ کو فوراً ایک طرح سے آپ کے اندر الارم بجتا ہے اور پھر آپ کو احساس ہوتا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ یہ ملی جلی کیفیت رہے گی، لیکن اللہ سے یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو اختتام ہو وہ نفس جسے کہا جائے مطمئنہ پر ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جب راضی ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ والی کیفیت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی یہ کیفیت عطا کر دے اور مرتے وقت بھی۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر سسٹر نبیلہ، آپ سب کے لیے۔ باقی بہنوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کبھی آپ کا دل چاہی تو آپ ضرور اپنی بھی شیئرنگ دیجیے۔ ماشاءاللہ یہ بہنیں آلویز سابقون الاولون ہوتی ہیں،
آئی نو کہ آپ سب ماشاءاللہ سنتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور آئی نو پہلے بھی آپ بہت زیادہ شیئرنگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنے والا بنا دے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ آج کی آیت تدبر کو آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، پھر اگر اس سے فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے نا. انقلب علی وجهه، یہ ہے نا کہ اگر آزمائش آئی تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے. اس نے دنیا میں خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی کھلا خسارہ ہے. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی کنارے پر رہ کر دین کو جسے کہا جائے اندر آ کے دیکھے جو دین کتنا بیلنس ہے. جب ہم دور دور سے دین کو دیکھتے نا تو ہمیں بڑی ریجیڈیٹی نظر آتی ہے، لیکن جب آپ اندر آتے ہیں، جیسے پہلے بھی اگزامپل دی تھی پیزا کا جو کرسٹ ہے تو وہ بڑا سخت لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کو اندر سے کھاتے ہیں تو بڑا مزیدار لگتا ہے. جب الحمدللہ تو باہر سے جو لوگ دین کو دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے لوگ یہ حجاب پہننا، اوہو داڑھی، یہ دیکھو ان کے لباس. تو بات وہی ہے کہ جو کنارے سے عبادت کرنا چاہتے ہیں نا ان کو ریجیڈیٹی نظر آتی ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. لیکن اگر ایسے لوگ جب دین کی طرف آتے بھی ہیں نا تو آزمائش آنے پر دین کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں نا. اور ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں خسارہ اٹھاتے ہیں نا اور آخرت میں بھی، اور یہ ہے خسران المبین، کھلا خسارہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی خسارے سے بچا لے. اور دین میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں مکمل داخل ہونے والا بنا ہے. ہر چیز کو یعنی ہر جگہ، اپنی عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، تجارات میں بھی، اپنی لین دین میں، اپنی جسے کہا جائے شادی میں، فوتگی میں، عدالتوں میں، ہر جگہ دین کو نافذ کرنے والا، ایون اپنی دعوتوں میں بھی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ آگے دیکھیں کہ آج کے جو آج کی جو دعائیں انشاءاللہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے سلائڈ کی شکل میں. اس کے بعد دیکھیے جو 17 پارے سے جو عملی کام ہے یہ چیک لسٹ کی شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے. ایک دفعہ آپ اس کو دیکھ لیجیے گا تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پورے جو جز کا خلاصہ سمجھ آ جائے گا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.